وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے دنیا کی تمام مراحل میں زندگی گزارنے کا ہنر ہمیں سکھلایا۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں پہلی بار آپ کے اس گاؤں میں ترولی گاؤں میں آیا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی سے اس کی شروعات کی جائے، ابتدا وہاں سے کی جائے جو اس روئے زمین کی سب سے عظیم اور سب سے بہترین ہستی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو راہ عمل چاہیے وہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ہم نے جسے تمہارے پاس بھیجا اسے انسان بنا کر بھیجا، فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اسے دنیا کی تمام چیزیں کرائیں، شادی بیاہ کرا کر دکھایا، جنگ کرا کر دکھائی، زندگی کیسے گزارنی ہے تمام مراحل کو طے کر کے دکھایا، اور پھر ہم نے کہا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس سے بہترین کوئی راہ عمل اس روئے زمین پر موجود ہی نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ایک دن میں نے انقلاب پیپر اٹھا کر دیکھا تو 10 صفحوں میں سے 7 صفحات پر صرف مسلمانوں کی بزدلی نظر آ رہی تھی کہ مسلمان قوم کیا اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی تمام قومیں ڈرانے لگے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے زمانے میں کہا تھا، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، کہ میرے صحابہ ایک
ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان قوم پر دنیا کی تمام قومیں ایسے ہی حملہ آور ہوں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت دنیا کی کسی قوم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہمیں موت ایسے ہی عزیز ہے جیسے ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے۔ اے اللہ کے نبی، کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، ان کی تعداد کسبت البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ لوگ گن نہیں پائیں گے ان کو۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول پھر وہ اتنے کمزور کیوں ہوں گے؟ میرے نبی نے جو بات کہی تھی نا، وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ کہا تھا انہو وہن، ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ وہن کی تعریف کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں وہن کیا ہے۔ غور کرو کہ کیا ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہوا یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہوا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین کے تمام وہ لوگ جو اہل سنت و جماعت میں شریک ہوں یا نہ ہو، سب ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ آپ قادیانیوں سے پوچھو، ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ آپ بہائیوں سے پوچھو، ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ آپ فتنہ شکیل ابن حنیف کے لوگوں سے پوچھو، ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ آپ آج کے نام نہاد مسلمانوں سے پوچھو جو آج سے چند سال پہلے میرے نبی کا نام لے کر راستوں پر ناچتے ہوئے نظر آئے، ان سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سب نبی کو ماننے والے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ نبی کو ماننے والے سب ہیں، اس بات پر یقین ہے ہمیں، کیا نبی کی بھی ماننے والا کوئی ہے؟ صرف نبی کو مان لینے سے جنت نہیں ملے گی، نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی باتوں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میرے محبوب نے کہا، انہو وہن، وہن آ جائے گا ان پہ۔ پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ جب وہ جوان ہوگا تو اسے پیسہ چاہیے ہوگا، دنیا کی خوبصورت حسیناؤں سے اسے دوستیاں چاہیے ہوں گی، اسے شراب و کباب چاہیے ہوگا۔ میرے چہرے پر اور میرے ساتھیوں کے چہرے پر جو نور ہے وہ اسے سرے بازار کٹاتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے ساتھیوں، ان کے اندر وہم پیدا ہوگا، وہ دنیا سے محبت کریں گے اور انہیں موت سے نفرت ہونے لگے گی۔ ایسا وقت آ جائے گا۔ آیا یا نہیں آیا ویسا وقت؟ مسلمانوں، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ دور ہمارے وقت میں آئے گا، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے وقت میں صحیح ثابت ہوگی۔ میرے محبوب نے اپنی ایک حدیث میں کہا، لا یأتین علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ ہوگا، لا یبالی المرء بما اخذ المال، کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے، امین حلال ام من حرام، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ آج وہ وقت آ پڑا، ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں۔ ہندوستان میں وہ لوگ جو پورے ہندوستان کے تمام قوموں کی جو تاریخ لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے ریشو بتایا کہ مسلمانوں کو اگر مسلمانوں کا پیسہ دیکھنا ہے تو ان کی شادی بیاہ میں جا کر دیکھو کہ کتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے۔ مسلمانوں کی طاقت آزمانا ہے تو ان سے پرسنل دشمنی کر کے دیکھو، تمہارا وجود مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن جب بات دین کی آتی ہے نا تو یہی مسلمان کمزور ہو جاتا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز پر اس کے قدم مسجدوں تک نہیں آتے۔ آج جمعہ کے دن پوری مسجد بھری ہے، لیکن عام نمازوں کا حال یہ ہوگا اس مسجد کا کہ اسی گاؤں کے تمام لوگ اس مسجد میں موجود نہیں رہتے ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ اور تمہیں بتا دوں، تم یہ بات جان لو کہ تمہارا آقا، تمہارا رہبر، تمہارا امام، تمہارا نبی، تمہارا پیغمبر، تمہارا پیر، تمہارا مرشد وہ آدمی تھا کہ جس کے بارے میں کسی ہندو شاعر نے کہا تھا، مائیں چلتی ہیں ایسے بہادر خال خال، کبھی کبھی ایسے بہادر پیدا ہوتے ہیں۔ تم اپنی بہادری کی بات کرتے ہو،
مدینہ کے تاجدار کو دیکھو کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس روئے زمین میں، اس آسمان میں اس سے زیادہ بہادر، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا انسان اس روئے زمین نے نہیں دیکھا. ایک رات مدینہ کی بستی پر شکوہ مارا گیا. مدینہ کے لوگ گھبرا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسیم اسلحوں سے لیس ہوئے مدینہ کی سرحدوں کی طرف، مدینہ کی حفاظت کے لیے جانے لگے. دیکھا کہ مدینہ کی سرحد کی طرف سے آمنہ کا لال تنے طرح چلا. لوگوں نے پوچھا اے محبوب دشمنوں نے حملہ کیا ہے، آپ کہاں گئے تھے اکیلے؟ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سنو. کہا ہے میرے یارو جا کر آرام سے سو جاؤ، تمہاری حفاظت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اکیلے ہی دشمنوں کو بھگا آیا. یہ طاقت، یہ ہمت، یہ بہادری یہ میرے محبوب کی ہے جن کے راستے پر تم کو چلنا. اور یہ بہادری، یہ ہمت حلال کمانے سے آئے گی. حرام کی کمائی کھاؤ گے، اپنے بچوں کو کھلاؤ گے. یاد رکھو آنے والی نسلیں تمہارے وجود کو مٹا دیں گی اگر تم نے سود و بیاج کا کاروبار بند نہیں کیا. یہ جان لو اس وقت مسلمانوں میں، خاص کر کے ان مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جو نمازی پرہیزگار اور مالدار گھروں میں پیسہ رکھے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، یہ لو مجھے ہر مہینے کا 20,000 دیتے رہنا. خدا کی قسم یہ بیاج ہے، سود و بیاج. میرے نبی نے کہا درہم اور ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم کہ ایک درہم، ایک روپیہ اگر کوئی انسان جانتا ہے کہ یہ بیاج کا ہے اور کھاتا ہے تو میرے نبی نے کہا اشد عند اللہ، میرے رب کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے اس کا 36 زنیۃ، 36 بار انسان جب زنا کر لے وہ کم گناہ ہے اس سے کہ وہ بیاج کا 1 روپیہ کھا لے. اور آج مسلمان قوم کا حال یہ ہے کہ وہ سود و بیاج کا کاروبار کرتے. میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو مسلمان. میرے نبی کو مکہ کی زندگی میں کتنا ستایا گیا، راستوں پر کاٹے بچھا دیے گئے. جب باہر نکل کر یہ کہا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ کے لوگوں نے گالیاں دی، راستوں میں کاٹے بچھا دیے، گھروں سے کچروں کو کوڑوں کو پھینکا، گلے میں فندہ ڈال کر کھینچا، قریب تھا کہ میرے نبی کی آنکھ باہر نہ پڑتی. مکہ میں اتنا ستایا لوگوں نے کہ اتنا مارتے تھے کہ زخم سے خون رستا ہوا جا کر جوتوں میں جمنے لگتا. گھر لوٹ کر آتے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین دنیا کے تمام نیک انسانوں کو ایسی بیوی عطا کرے. خدا کی قسم جن کی بیویاں اتنی نیک ہوتی ہیں ان کے بچوں کا مستقبل بڑا روشن ہوتا. جن کی بھی بیویاں نیک ہوتی اپنے شوہر کو بٹھاتی، قدمہائے مبارکہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی اور کہتی کلا واللہ لا یعطیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ غم نہ کرنا، اللہ آپ کو رسوا نہ ہونے دے گا. آپ جاؤ مکہ کی گلیوں میں، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ کر گزرو. آپ کے گھر کی ذمہ داری میری ہے، میں خدیجہ میں آپ کے بچوں کی پرورش کا انتظام کروں. مجھے بتلاؤ تاریخ کیا راج سے کہ ان کے بچوں میں سے کوئی ایک بیٹی بے حیا پیدا ہوئی کیا؟ آج پوری دنیا کو مانتی اللہ میری بیٹی کو حضرت فاطمہ کا پردہ عطا کر دے. ماں نے ایسی تربیت کی اپنی بیٹی کو کہ قیامت تک کے لیے وہ مسلمان اور مومنہ عورتوں کے لیے مثال بن گئی. اور یہ بات جان لو آج میرا موقع نہیں ہے کہ میں حیا پر بات کروں، ورنہ خدا کی قسم یہ بات جان لو جن عورتوں نے حیا کی حفاظت کی ہے اللہ نے آسمان سے ان کی حفاظت کا ذمہ دیا. سورہ مریم پڑھ کر دیکھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ کر دیکھنا، ساری باتیں روز روشن کی طرح آیا ہوں گی. میرے نبی مکہ سے نکلے تکلیف کی وجہ سے، طائف میں جا کر مذہب اسلام پھیلانے کی کوشش کرنے لگے. طائف کے اوباشوں نے اتنا مارا تھا کہ میرا محبوب بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. اور جب ہوش آیا تو آسمان سے جبرائیل زمین پر موجود تھا.
کا یہ حکم ہے، آپ کی اجازت کے منتظر ہے یہ فرشتے۔ میرے نبی کو طاقت تھی، صرف بددعا کرنے کی دیر تھی، لیکن کیا میرے نبی نے بددعا کر دی؟ اور اے حدیثوں، تم تھوڑی تھوڑی بات پر گھبرا جاتے ہو، تمہیں کوئی برا بھلا کہہ دیتا تو ڈرنے لگتے ہو۔ خدا کی قسم یہ بات جان لو، اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی قافلہ حق موجود ہے تو وہ صرف اہل حدیثوں کا قافلہ۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہا کرتا، اس لیے کہتا ہوں کہ نبی کے بعد اس روئے زمین کے تمام لوگوں نے اپنے رشد و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا امام بنا دیا ہے، لیکن اہل حدیثوں نے دنیا کے تمام چہروں کو دیکھ کر اپنی آنکھ کو بند کر لیا اور اپنے رب سے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ میرے محبوب کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہم نے کسی کو اپنا امام نہیں مانا۔ ہمارے بچوں سے پوچھو تمہارا پیر و مرشد کون ہے، ہمارے جوانوں سے پوچھو تمہارا امام کون ہے، ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ تمہارا آقا کون ہے، ہر ایک یہی کہتا ہوا نظر آئے گا جو مدینہ کا تاجدار ہے، جو تمام نبیوں کا امام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ ہم نے کسی اور کو اپنی امامت کے لیے نہیں چنا۔ مسلمانوں، میرا نبی جب بظاہر بے یار و مددگار تھا کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، جب طاقتور تھا، تاجدار تھا مدینہ کا، پوری قوت حاصل تھی کہ جس کو چاہتا قید کر کے قتل کر سکتا تھا، اس وقت بھی میرے نبی نے کبھی کسی کو برا بنا نہیں کہا۔ آج ہم گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے راستے پہ اگر تھوڑی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو ماں بہن سے دیکھ کر دیتے۔ میرے نبی کو مدینہ کے اندر سمامہ بن اسال کو پکڑ کر لایا گیا قیدی بنا کر۔ سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے بات مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے آ کر ان سے کہا ہے سمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ خدا کی قسم وہ جملہ کہا اس نے کہ اس روئے زمین پر کبھی کسی نے وہ جملہ استعمال نہیں کیا۔ کہا لم ارا وجہن اقبح من وجہک علی وجہ البسیطہ۔ اس روئے زمین پر نعوذ باللہ میں نے تجھ سے زیادہ بدترین چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ کس کے بارے میں کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کبھی میرے محبوب کو دیکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں کہا جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خبا مدر تو بنہا داری، کہ میرے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے اتنا حسین بچہ زنا جنا ہی نہیں تھا۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا مزد دھورو وما آتینا بمثلہ ولقد آتا وعجزنا نظرائہ۔ زمانے بیت گئے، ماں نے ایسا پیدا نہیں کیا، اور جس دن یہ آمنہ کے یہاں پیدا ہو گئے ماں نے کہا قیامت تک کبھی اتنا خوبصورت کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج میرے نبی کو کچھ لوگوں نے برا بھلا کہا، ہم نے بہت مواعظہ کیا۔ مسلمانوں تم اکیلے کئی ہو جو غیر مسلموں کو یہ بتلا سکتے ہو کہ یہ نبی صرف ہمارا نہیں تمہارا بھی ہے۔ اگر تم نے شراب پینا شروع کر دیا، تم نے زناکاری کو عام کیا، تم نے سود و بیاج کے کاروبار کو عام کر دیا، تم دنیا میں عیاشی کرنے لگے، تو مجھے بتاؤ میرے نبی کا اصل چہرہ کون پیش کرے گا؟ اور یہ بات جان لو جس نے میرے نبی پر انگلی اٹھائی ہے الحمدللہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پیش کرو میرا نبی کیسا تھا۔ اس نے میرے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ میرا نبی برا تھا، اس نے میرے نبی کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے نبی کے بارے میں میرے نبی کے یاروں نے کہا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا احسن منک لم تربت عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب تیرے حسن کو کیا بیان کر دوں، ایسا لگتا ہے جیسے تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا اور اللہ سے کہہ رہا تھا اے میرے رب مجھ کو ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا رب تجھ کو بناتا چلا گیا۔ کیا اس کے حسن کی بات کروں، لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔
عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے تو کہے یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ پیچھے لگ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، اپنے کندھے سے زمین پر بچھا دیا۔ عدی ابن حاتم بیان کرتے مجھے ایسا لگا جیسے خود اس پہ بیٹھیں گے مجھے نیچے بٹھائیں گے۔ کہا ہے عدی ابن حاتم آپ تم حاتم تائی کے بیٹے ہو اور میں سخیوں کی عزت کرتا ہوں، بیٹھو اس چادر پر۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ حوصلہ دیکھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا حوصلے والا انسان عام انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا ہے میرے محبوب مجھے اپنے یاروں میں شامل کر لو۔ میرے نبی کو جس نے بھی دیکھا خدا کی قسم وہ بنا مانے رہ نہیں سکا۔ میرے نبی کو ثمامہ بن اسال نے کہا، کیا کہا؟ تجھ سے بدترین چہرہ میں نے سروے زمین پر نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے کہا میرے شہر کی طرف تو دیکھ لے۔ کہا میں نے روم اور ایران کو دیکھا ہے، میں نے شام اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں، تیرے شہر کی طرف کیا دیکھوں؟ یہ تو اس روئے زمین کی سب سے بدترین بستی کہ میرے نبی نے قتل کر دیا۔ الفاظ آتے ہیں تاریخ کے کہ میرے نبی کی نگاہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، ہاتھ میں کبھی تاری تھی، ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا کہ میرے محبوب آپ ایک ادنا سا اشارہ کر دیں، یہ ثمامہ بن اسال ہوگا اپنے کسی شہر کا گورنر، آپ کے ایک ادنا اشارے پر اس کی گردن آپ کی قدموں میں رکھ دوں گا، دیکھ لیں گے کیا کرتے ہیں اس کے ملک کے لوگ، اس کے شہر کے لوگ۔ لیکن میرے نبی جو رؤوف اور رحیم تھے انہوں نے ثمامہ بن اسال کے رہائی کا حکم جاری کر دیا اور ان کو کہہ دیا اپنے ساتھیوں کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کو تیار تھیں، ان کو کہا کہ اس کی رسی کو کھول دو اور اسے مدینہ سے عزت کے ساتھ باہر لے جا کر چھوڑا۔ آج بتاؤ اگر ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ لگ جائے تو ہم اسے جانے دیں گے؟ ہمارا سگا باپ کہتے تو بھی ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے کہتا ہوں نبی کو سب مانتے ہیں، نبی کی کون مانتا؟ نبی کی ماننے کا ہنر آنا چاہیے۔ بات اپنے خلاف ہو، اپنے گھرانے کے خلاف ہو، اپنی قوم و ملت کے خلاف ہو، اگر بات نبی کی آ جائے دنیا ایک طرف کھڑی رہ جائے، نبی کے فرمان پر عمل ہونا چاہیے، تب ہم مسلمان ہیں۔ ہم جوان ہیں، ہماری جوانی دیوانی، ہم جو گناہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، نبی کی حدیث علماء آ کر بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ یہ بات جان لو، خاص کر کے جوانوں سے بات کرتا ہوں کہ اگر تم نے اپنے نفس پر حکومت کرنے کا ہنر نہیں سیکھا، تم نے اپنے نبی کے فرمان کو اپنے نفس کے اوپر نہیں رکھا، تو یہ بات جان لو کہ تمہاری دنیا بھی برباد ہے، تمہاری آخرت بھی رائگاں ہو جائے گی۔ اس لیے جب نبی کا فرمان آئے تو دنیا کی تمام چیزوں کو پشے پش ڈال دو۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی کی بات پر عمل کیسے کیا جاتا ہے، نبی کو مانا جائے اور نبی کی بھی مانی جائے۔ جنگ احد کے موقع پر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آج کی رات دشمن میرے خیمے کو نشانہ بنائیں گے، آج وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو میرے دروازے پر کھڑے ہو کر آج میری حفاظت کرے، میں اسے دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت کروں گا، بہت دبلے پتلے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بیٹھ جاؤ، کوئی دوسرا کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا ہے میرے محبوب آپ نے میرے اس کمزور بدن کو دیکھا، میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھا، اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو، خدا کی قسم موت کی آخری سانس تک میں آپ کو آپ کے دروازے پر کھڑا نظر آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، پھر دیکھو کیا ہوا، دروازے پر کھڑے رہے، مورخین نے لکھا دشمنوں کے 72 تیر ان کو لگے، کتنے تیر؟ 72 تیر لگے،
میرے ساتھی مجھے نہ لے جاؤ، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک آخری سانس باقی رہے گی زندگی کی، میں نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی نگہبانی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے رہے، یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتے رہے، آخرکار ان کے انکار پر یزید بن سکن کا اصرار بھاری آ گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے پھر سے دروازے کے کنارے کھڑا کر دیا، پھر کھڑے ہو گئے۔ مورخین نے لکھا دوسری مرتبہ 96 تیر لگے، 96 تیر لگے، زمین پر گرے اور زبان سے چیخ نکل پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر آئے، دیکھیں یزید بن سکن بے ہوش پڑے، بیٹھ گئے، ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، ہوش آ گیا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں ہوں یا جنت میں پہنچ گیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے یزید بن سکن تم دنیا میں۔ کہا میرے محبوب آپ گواہ رہنا، میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کی بات ماننے کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کو تیار تھا۔ میرے نبی نے آنکھ پر ہاتھ رکھا اور کہا یزید بن سکن جنت تیرا انتظار کر رہی، یہاں تیری روح پرواز ہوگی اور تو جنت میں موجود ہوگا۔ تو بات اگر اپنی جان قربان کر دینے کی آئے تو بھی نبی کی بات اوپر ہونی چاہیے۔ معاشرے کے خلاف جینا ہو یا اپنی بیوی کے خلاف جینا ہو یا اپنے گھر والوں کے خلاف جینا ہو، اگر بات دین کی ہے تو سب کے خلاف جینے کا ہنر آنا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ داڑھیاں اس لیے چھین لیتے ہیں کہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ تم ملے اچھے نہیں لگتے ہو۔ بہت سارے لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جوان اس بات کو نہیں سمجھتے، ان کی گرل فرینڈ کہتی ہے کہ تم جو ہے ابھی سے داڑھی رکھو گے تو ملے لگو گے، تم داڑھی کو چھین لو۔ خدا کی قسم یہ بات جان لو کہ اگر اس حالت میں تمہاری موت آ گئی تو تم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ عرب کے ایک محدث ہے، ان کو کینسر ہو گیا، امریکہ لے کر گئے، ان ڈاکٹروں نے کہا داڑھی چھیننی پڑے گی آپریشن کرنے کے لیے۔ اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں مجھے پھر سے عرب لے چلو، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، یہ میرے لیے بدنصیبی کی بات ہے۔ ضرورت تھی، داڑھی چھڑائی جا سکتی تھی، اس کی اجازت تھی، لیکن وہ واپس آئے اور حدیث کا درس دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا ملے، لیکن اپنی داڑھی کو چھلنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے میرے جوانوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچو، خطاؤں سے بچو۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر جو انسان آیا اس سے گناہ ہونا، ان سب سے بچو اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو، اس پر عمل کرو۔ کبھی اگر موقع ملا انشاءاللہ تو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام، جو جوان صحابہ کرام تھے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے، گناہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتے تھے اور کیسے بچتے تھے گناہوں سے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اللہ ہم خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، یہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے اللہ تیری عبادت کے لیے آتے ہیں، اے اللہ تو انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہنر اور حوصلہ عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے ان بزرگوں کو عمر ابن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے اللہ۔ اللہ میرے مالداروں کو حضرت عثمان ذو النورین عبد الرحمن ابن عوف کا جگر عطا کر دے اللہ۔ اللہ میرے جوانوں کو علی کرار کی حیدری عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، میری قوم کو اس وقت بڑی ضرورت ہے، اے اللہ ایک ابو عبیدہ بن جراح پھر سے پیدا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میری قوم میں کسی کو تو خالد ابن ولید کا ہنر عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے قوم کے جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ تمہیں عبداللہ ابن مسعود کا ہنر عطا کر دے اللہ۔ اے اللہ انہیں عبداللہ ابن مسعود کا علم عطا کر دے اللہ۔ اے اللہ انہیں عبداللہ ابن عباس بنا دے اللہ۔ اے اللہ انہیں عبداللہ ابن عمر کی سمجھ عطا کر دے اللہ۔ اللہ میرے مسلمانوں میں سے کوئی سیاست میں جانا چاہتا ہے، اے پروردگار عالم تو انہیں حضرت امیر معاویہ کی سمجھ عطا کر دے اللہ۔ اے اللہ میرے جوانوں کو حسن اور حسین بنا دے اللہ۔ اے رب العالمین میری قوم کو بڑی ضرورت ہے، ایک صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے اللہ۔ اللہ میری قوم کے جوانوں کو موسیٰ بن نصیر بنا دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے بچوں کو محمد بن قاسم بنا دے اللہ۔ اللہ
تو جمعہ کے دن دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تیرے گھر میں تیرے دربار میں کھڑے ہو کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری ماں کو اماں خدیجہ کو عمر عطا کر دے اللہ، اللہ میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ، اے اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمہ کا پردہ عطا کر دے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم یستجب لکم اللہ تعالی اولاد ذرات السلام علیکم۔